آپ گھر تشریف لے جا رہے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، حضور خوش ہوئے، کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر پیغمبر کا دل خوش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر خوش تو ہوئے، لیکن انہیں نظر آیا کہ ایک بچہ ایک کونے میں کھڑا ہے، وہ کھیل نہیں رہا۔ آپ کھیلنے والے بچوں کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس گئے جو کھیل نہیں رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس بچے کے قریب جا کر کہا، بیٹا تو یہ کپڑے کیوں نہیں پہنے، تو کھیلتا کیوں نہیں؟ تو اس بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بچہ رو پڑا۔ کیا کہتا رو کر؟ کہنے لگا، اے محمد میں کیسے کپڑے پہنوں، مجھے کون کپڑے پہنائے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میں یتیم بچہ ہوں، میرا کوئی دنیا میں آسرا نہیں۔ میں ان بچوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت پہ اور کرتا ہوں، اللہ کی طرف توجہ دیتا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہے، اور میں کہتا ہوں جو میرا مالک ہے وہ میرے اس دکھ کو تو جانتا ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی، آج وہ میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے اچھے کپڑے پہناتی، میرا باپ زندہ ہوتا تو میرے کپڑوں پہ خوشبو لگاتا، میرے سر پہ ہاتھ رکھتا۔ ساری کائنات کا پیغمبر اس بچے کی اس بات کو سن کر رو پڑا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ پیغمبر اس بچے کو جس کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، اس بچے کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ وہ بچہ لتھڑا ہوا تھا، مٹی اس کے جسم پر لگی ہوئی تھی۔ آج کل ہمارے ہاتھوں یتیم بچوں کا کوئی خیال نہیں، بیوہ عورتوں کا کوئی خیال نہیں کہ یہ گندے ہو گئے، ان کے جسم پہ کپڑا کوئی نہیں، ان کا جسم گندا ہے۔ بیوہ عورت کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، یتیم بچوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میرے جھنگ کے لوگوں وہ پیغمبر جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی، وہ پیغمبر جس کے لیے یہ دنیا سجائی گئی تھی، وہ پیغمبر جو عرش و فرش کا والی تھا، وہ پیغمبر جو ساری کائنات کا محور تھا، وہ پیغمبر جس کے لیے قرآن اترا تھا، وہ پیغمبر جس کو مقصود کائنات اور بعثت دنیا کہا گیا ہے، بعثت کائنات کہا گیا، مقصد بعثت تخلیق عالم کہا گیا، وہ پیغمبر اس یتیم بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے، اسے کپڑے تو نہیں خراب ہوتے، اس کے دل میں تو میل نہیں آتی، تیرے کپڑے تو یتیم بچے کو اٹھانے سے خراب ہو جاتے ہیں۔